اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ دوسری شادی کی اجازت کی بابت ہے. تو دوسری شادی کی اجازت کی بابت جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 ہے، اس کا جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ سیکشن 6 ہے، جس میں پولی گیمی کے نام سے یہ سیکشن موجود ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کثرت ازدواج، یعنی ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا. تو اس کے سیکشن 6 کے تحت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایک شادی کی موجودگی میں یونین کونسل میں جو آربیٹریشن کونسل ہوتی ہے، اس آربیٹریشن کونسل کی تحریری اجازت کے بغیر جو ہے وہ مزید شادی نہیں کر سکتا. اور کوئی بھی شادی جو ہے جو ایسی اجازت کے بغیر ہوتی ہے وہ اس آرڈیننس کے تحت جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہوگی. تو اس لیے سب سے پہلے یہ چیز رکھ دی گئی کہ دوسری شادی کرنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ آربیٹریشن کونسل کی تحریری اجازت جو ہے وہ ضروری ہے. پہلے تحریری اجازت لی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ شادی کی جائے گی، ورنہ ایسی شادی جو ہے وہ اس آرڈیننس کے تحت جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہوگی. پھر اس میں جو اگلی چیز ہے وہ یہ بتائی گئی سیکشن 6 میں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ دوسری شادی کی جو ہے وہ اجازت لینا چاہتا ہے تو پھر وہ جو ہے اس بابت جو ہے وہ یونین کونسل میں جو ہے وہ ایک تحریری درخواست دے گا یونین کونسل کے چیئرمین کو، جس میں وہ وجوہات لکھے گا کہ کن وجوہات پر جو ہے اس کو دوسری شادی کی جو ہے وہ اجازت درکار ہے. اور ساتھ اس میں یہ بھی لکھے گا کہ اگر اس کے پاس جو ہے پہلے سے جو اس کے پاس جو بیوی ہے یا ایک سے زیادہ اگر بیوی ہیں، کیونکہ جو 4 شادیاں وہ تو ہو سکتی ہیں، تو اس لیے اگر پہلے کسی کی 2 بیویاں ہیں تو ان 2 بیویوں کی موجودگی میں بھی جو ہے وہ مزید شادی کر سکتا ہے یونین کونسل میں جو ہے وہ آربیٹریشن کونسل سے اجازت لے کر. تو اس لیے ساتھ وہ یہ بھی لکھے گا کہ جو اس کی پہلے سے اس کے پاس بیوی ہے اگر یا ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اس نے جو ہے وہ ان سے بھی اجازت حاصل کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی، یا وہ اس بات پر متفق ہیں یا نہیں متفق ہیں. تو ساتھ اس کے جو ہے وہ اس کی فیس دے گا. فیس اس کی جو اس کے رول میں بتائی گئی ہے وہ 100 روپے ہے. تو اس لیے ایسی اپلیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ 100 روپے فیس بھی دی جائے گی، اور آپ اس پر ساری وجوہات لکھ کر نیچے دستخط کر کے تو جو ہے وہ یونین کونسل میں جو ہے وہ اپلیکیشن دی جائے گی. اور اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اس میں جو وجوہات اس کے رولز میں بتائی گئی ہیں وہ 5 ہی بتائی گئی ہیں. جو کہ وجہ اس میں پہلی وجہ جو ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ بانجھ ہو، یعنی وہ اس سے اس کو کوئی اولاد پیدا نہ ہو سکی اور وہ اولاد چاہتا ہو. اس کی بیوی جو ہے وہ جسمانی طور پر بہت کمزور ہو، یا جو ہے حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہ ہو، وہ اس قدر کمزور ہو کہ حقوق زوجیت ادا نہ کر سکتی ہو، یا جو ہے وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ غیر آباد ہو گئی ہو اور اس نے اس بابت جو ہے وہ فیملی کورٹ سے ڈگری بھی حاصل کی ہو لیکن پھر بھی وہ جو ہے اس کے ساتھ آباد نہ ہو رہی ہو. اور 5ویں اس میں جو وجہ انہوں نے بتائی ہے رولز میں، مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے تحت جو رولز ہیں اس میں انہوں نے یہ وجہ بتائی ہے کہ وہ اس کی بیوی جو ہے وہ ایک جنونی قسم کی عورت بن جائے، یعنی وہ پاگل ہو چکی ہو. تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ دوسری شادی کی جو ہے وہ اجازت کی درخواست جو ہے وہ حاصل کر دے کر تو دوسری شادی کی اجازت جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. تو یہ صرف 5 وجوہات ہیں، اس کے علاوہ دیگر کوئی وجہ نہیں. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اب میں تو بڑے میرے پاس پیسے آ گئے ہیں تو میں مزید شادی کرنا چاہتا ہوں، ایسی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. تو وجہ صرف یہی 5 وجوہات ہوگی. جینون جو ہو تو کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کرنا، بے شک یہ شرعی معاملہ ہے لیکن قانون سازی کے ذریعے جو ریاست نے جو ہے اس کو منظم کیا ہے. تو بلا وجہ شادی نہیں کرنی. شادی کی یہ وجوہات بتا گئے تو آربیٹریشن کونسل سے جو ہے وہ اجازت لینی ہے. پھر جب چیئرمین کو جو ہے وہ ایسی درخواست موصول ہوتی ہے تو چیئرمین اس پہ کیا کرتا ہے اگلی چیز، پھر وہ جو ہے وہ اس کی جو پہلے سے موجود اگر ایک بیوی ہے یا ایک سے زیادہ بیوی ہیں تو ان کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کرتا ہے، اور اس جس شخص جس نے درخواست دی تھی اس کو بھی نوٹس جاری کرتا ہے کہ اپنے اپنے جو ہے وہ نمائندے جو ہے وہ نامزد کرو تاکہ ایک ثالثی کونسل بنے اور اس ثالثی کونسل میں یہ معاملہ آ کر جو ہے کوئی فیصلہ کیا جا سکے. پھر جو ہے وہ فریقین جو ہے وہ اگر اپنے نمائندے جو ہیں وہ نامزد کر دیتے ہیں تو ثالثی کونسل جو ان کے نمائندوں کے ساتھ بن جاتی ہے. ادروائز جو ہے اگر کوئی نمائندہ نامزد نہیں کرتا تو اس کے بغیر ہی ثالثی کونسل بن جاتی ہے. تو پھر وہ جو ثالثی کونسل ہوتی ہے وہ پھر یہ معاملے کو دیکھتی ہے، اور اگر ثالثی کونسل سمجھے کہ واقعی جس شخص نے جو ہے وہ شادی کی اجازت کی درخواست دی ہے اس کی جو وجوہات ہیں وہ درست ہیں اور اس کو جو ہے وہ اجازت دے دینی چاہیے، تو ایسی شرائط کے تابع ہے جو ثالثی کونسل مناسب سمجھے ایسے شخص کو جو ہے وہ دوسری شادی کی جو ہے وہ اجازت جو ہے اس کی جو ہے وہ اس کی درخواست جو ہے منظور کر سکتی ہے اور اس کو اجازت جو ہے وہ دے سکتی ہے. اور اس کے بعد اس تحریری اجازت کے بعد جو ہے وہ دوسری شادی جو ہے یا مزید شادی جو ہے وہ کر سکتا ہے. لیکن اگر ثالثی کونسل جو ہے اس کو دوسری شادی یا مزید شادی کی اجازت نہیں دیتی تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ 30 دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس جو ہے وہ ایک نگرانی دائر کر سکتا ہے، جس کو اپیل بھی کہہ لیں اگر آپ عام الفاظ میں. وہ ثالثی کونسل کے فیصلے کو جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس جو ہے وہ چیلنج کرتا ہے.
پھر اگر اس کو اجازت مل جاتی ہے تو اس کی جو بیوی ہوتی ہے اس کو بھی یہ حق ہوتا ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس جو ہے وہ اس بابت جو ہے وہ نگرانی دائر کر لے، کیونکہ کوئی بھی جو متاثرہ شخص ہوتا ہے ثالثی کونسل کے فیصلے سے وہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس جو ہے وہ نگرانی جو ہے وہ دائر کر سکتا ہے۔ ڈسٹرکٹ کلیکٹر وہی ہوتا ہے جس کو ہم اپنے ضلع میں ڈی سی کہتے ہیں، تو پھر وہ جو ڈی سی ہوتا ہے اس پر جو وہ فیصلہ دیتا ہے وہ فیصلہ حتمی ہوتا ہے، اس کو کسی سول کورٹ میں یا فیملی کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ جس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہو سکتی اس کے بابت ہمیشہ یاد رکھیں ہائی کورٹ میں ایک 199 کی جو ہے وہ پاکستان کے جو آئین کے تحت جو ہے 1973 کا، اس کے تحت جو ہے وہ ایک پٹیشن فائل ہو سکتی ہے جس میں کسی بھی انلیگل آرڈر کو جو ہے وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور ہائی کورٹ اگر سمجھے کہ یہ انلیگیلٹی ہے تو ہائی کورٹ جو ہے ایسے فیصلے کو جو ہے وہ ریورس بھی کر سکتی ہے۔ تو اس لیے جو ثالثی کونسل کا فیصلہ ہوتا ہے اس کی بابت جو ہے وہ کلیکٹر کے پاس جو ہے وہ نگرانی فائل ہو سکتی ہے، لیکن یہ نگرانی پہ فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ ہائی کورٹ میں ایک نیرو سا سکوپ ہوتا ہے 199 کے تحت، صرف وہ بھی انلیگیلٹی پہ کہ کسی نے اپنے اختیارات کا جو ہے وہ غلط استعمال کیا ہے یا کوئی غیر قانونی کام کیا ہے تو وہ ہو سکتا ہے، ادروائز ہائی کورٹ میں جو ہے سکوپ جو ہے وہ منیمم ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بندہ ہائی کورٹ جا سکتا ہے، لیکن کسی عدالت میں اس کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ جو کلیکٹر ہے اس نے غلط فیصلہ کر دیا۔ پھر یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد اس کے اینڈ میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پھر بھی جو ہے بغیر جو ہے اجازت جو ہے وہ دوسری شادی کر لیتا ہے، مزید شادی کر لیتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے جو ہے پھر وہ ایک پینلٹی رکھی گئی۔ سب سے پہلے اس پینلٹی یہ ڈالی گئی کہ اس کی جو پہلے سے موجود بیوی ہے یا بیویاں ہیں ان کا جو حق مہر ہے، بے شک وہ ڈیفرڈ ہے یا پرامپٹ ہے، وہ اس کو پھر ان کی ڈیمانڈ پہ فوری ادا کرنا پڑے گا، بے شک موجل ہے یا غیر موجل ہے، یا ایک موجل کہتے ہیں حق مہر کو جو کہ ڈیفرڈ ہوتا ہے، جو کہ طلاق کی صورت میں یا جب وہ کوئی شخص جو ہے وفات پا جاتا ہے اس کی پراپرٹی سے جو ہے وہ عورت وصول کرتی ہے، تو بے شک ایسا حق مہر پھر وہ اس کو فوری ادا کرنا پڑے گا۔ پہلی پینلٹی اس پہ یہ پڑتی ہے، اور پھر دوسری پینلٹی اس پہ کیا پڑتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ 1 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے ایک استغاثہ فائل کر کے، اور اس قید کی سزا کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے 5,000 روپے تک جو ہے وہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز جو ہے بتا دوں کہ جو پنجاب ہے اس نے سال 2015 میں ایک امینڈمنٹ کی ہوئی ہے جس میں یہ جو جرمانہ ہے یہ 5,000 روپے نہیں بلکہ 5 لاکھ روپے ہے۔ پنجاب نے جرمانہ بہت زیادہ بڑھا دیا ہوا ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی شخص جو ہے بغیر اجازت جو ہے وہ دوسری شادی کر لیتا ہے اور پھر اس کو خلاف جو ہے وہ ایک پینلٹی جو ہے پینل کلاس کے طور پر اس کو جو ہے وہ 1 سال تک جو ہے وہ قید کی سزا ہو سکتی ہے، بے شک یہ شرعی حق ہے اس کا، لیکن ریاست نے قانون سازی کی عورت کو تحفظ دینے کے لیے اور معاملات کو ایک سسٹم میں لانے کے لیے کہ آپ اجازت لیں اور مزید شادی کریں، لیکن اس کے بغیر کوئی نہیں کرے گا، تو اس لیے یہ سزا رکھ دی گئی 1 سال تک قید کی سزا اور ساتھ جرمانہ، اور یہ جو ہے ایک استغاثے کی بنیاد پر ہوتا ہے یہ سزا ہوتی ہے، اور استغاثہ یہ جو ہے یہ فیملی کورٹ میں دائر ہوتا ہے، اور پنجاب کے علاوہ جو جتنے بھی دیگر صوبے ہیں وہاں پر کوئی متاثرہ فریق جو ہے وہ از خود استغاثہ دائر نہیں کر سکتا، یعنی بیوی از خود استغاثہ دائر نہیں کر سکتی، وہ پہلے یونین کونسل میں جائے گی اور یونین کونسل کو بتائے گی، یہ اس کو جو ہے بتائے گی کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ہو گیا ہے، اس نے بغیر اجازت دوسری شادی کر لی ہے، تو پھر یونین کونسل کی جانب سے وہ استغاثہ فیملی کورٹ میں جائے گا اور ادھر جو ہے فیملی کورٹ جو ہے اس کی کاگنیزنس لے گی۔ لیکن پنجاب نے جب سال 2015 میں امینڈمنٹ کی تو اس نے یہ بھی کر دیا ساتھ کہ کوئی بھی جو متاثرہ شخص ہے وہ فیملی کورٹ میں استغاثہ دائر کر سکتا ہے، تو اس لیے جو متاثرہ شخص ہے وہ تو وہ بیوی ہوتی ہے، تو وہ بیوی جو ہے پنجاب میں ڈائریکٹلی جو ہے وہ فیملی کورٹ میں استغاثہ دائر کر کے تو اس خاوند کو جو ہے وہ صلاح کروا سکتی ہے جس نے جو ہے وہ دوسری شادی جو ہے بغیر اجازت جو ہے وہ کی ہوتی ہے۔ اور اس میں پنجاب میں یونین کونسل بھی استغاثہ دائر کر سکتے ہیں، کیونکہ یونین کونسل جو ہے وہ کسٹوڈین ہوتی ہے ان سارے معاملات کی، تو وہ بھی جو ہے متاثرہ ہو جو شخص میں کی زد میں جو ہے یا اس کے جو لیول میں جو ہے وہ آ جاتی ہے، تو اس لیے یونین کونسل بھی جو استغاثہ جو ہے وہ فائل کر سکتی ہے، لیکن یونین کونسل جو ہوتی ہے وہ عموماً ایسے استغاثے فائل نہیں کرتی، ان کو تو اپنے کاموں سے فرصت نہیں ہوتی، تو اس لیے جو متاثرہ شخص ہوتا ہے وہی کرتا ہے استغاثہ فائل۔ تو پنجاب میں یہ سہولت کر دی ہے، دوسرے صوبوں میں ابھی نہیں، لیکن ادھر بھی طریقہ یہ موجود ہے کہ وہ یونین کونسل میں کوئی شخص اپلائی کرے اور یونین کونسل جو ہے پھر آگے استغاثہ فیملی کورٹ میں جو ہے یہ بھجوا دیتی ہے۔ تو اس طرح جو دوسری شادی ہے اس کی بابت جو ہے وہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس میں یہ بتا دیا گیا کہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ آربیٹریشن کونسل کی تحریری اجازت کے بغیر جو ہے مزید شادی نہیں کرے گا، اگر اس کی پہلے سے کوئی بیوی یا بیویاں موجود ہیں اور اس کی اجازت لینے کے لیے وہ آربیٹریشن کونسل سے اجازت لینے کے لیے یونین کونسل کے چیئرمین کو درخواست دے گا، جو کہ اس درخواست پر ایک آربیٹریشن کونسل بنائے گا، اور پھر وہ آربیٹریشن کونسل جو اپنا فیصلہ دے گی، اگر وہ اجازت دیتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اپیل کر کے کلیکٹر کے پاس جو ہے اپنا جو ہے وہ دادرسی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر وہ اجازت دے دیتی ہے آربیٹریشن کونسل دوسری اجازت کی، تو بیوی بھی اس کے اگینسٹ کلیکٹر کے پاس اپیل کر سکتی ہے،
اور اگر وہ بغیر اجازت جو ہے وہ دوسری شادی کر لیتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ قید کی سزا جو کہ 1 سال تک ہے اور 5,000 روپے جرمانہ جو کہ پورے پاکستان میں ہے، ماس ہے پنجاب کے، کیونکہ پنجاب میں یہ جرمانہ جو ہے 5 لاکھ روپے ہے، سزا ادھر جو ہے وہ 1 سال ہی ہے، تو اس کو یہ قید و جرمانے کی جو سزا ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔